ہے دین میں بھلائی دنیا و آخرت کی، پیغام شعیب کاشفی ہم سب کا رہنما ہے۔ اللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا۔ وقال تعالى فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون۔ وقال تعالى ألا بذكر الله تطمئن القلوب۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ قابل قدر بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، اس وقت قرآن کریم کی مختلف آیات کریمہ کے پڑھنے کی اللہ جل جلالہ و عم نوالہ نے سعادت عطا فرمائی ہے۔ ہر انسان کی چاہت یہ ہے کہ اسے چین و سکون کی زندگی نصیب ہو، اسے اطمینان والی زندگی نصیب ہو۔ ہر آدمی کی کوشش کا محور، ہر آدمی کی تمنا و خواہش یہی ہوتی ہے کہ اسے سکون حاصل ہو جائے اور وہ بڑی اطمینان کی، چین و سکون کی زندگی بسر کرے۔ اس انسان کا خالق، اس کو پیدا کرنے والا رب کائنات ہی اس کا علاج اور اس کے اطمینان کا راستہ بتا سکتا ہے۔ بڑے پرزور طریقے پر سورہ ابراہیم میں اللہ جل جلالہ و عم نوالہ نے ارشاد فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اے لوگو، یہ الا عربی زبان کا ایک لفظ ہے، اس کو عربی زبان میں، اصطلاحی زبان میں اس کو حرف تنبیہ کہا جاتا ہے۔ یہ جگانے کے لیے، یہ بیدار کرنے کے لیے، غفلت کو دور کرنے کے لیے اس لفظ کا استعمال ہوتا ہے۔ کہا گیا کہ اے لوگو ذرا غور سے سنو، ایک بہت اہم مضمون ذکر کرنے جا رہا ہوں۔ اس کے بعد قرآن کریم کہتا ہے بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ تمہارے دلوں کا سکون، تمہارے دلوں کا اطمینان، تمہارے دلوں کا چین وہ میری یاد میں اور میرے احکامات کے بجا لانے میں پوشیدہ ہے۔ تم دوسری جگہ تلاش کرنے کے لیے نہ جانا، میرے احکامات کو توڑ کر اگر سکون حاصل کرنا چاہتے ہو تو یہ بڑی حماقت کی بات ہے۔ میں تمہیں پیدا کرنے والا پروردگار ہوں، تمہاری بناوٹ کو اور تمہاری ساخت کو، اور میں نے تمہیں جس طرح ڈھالا ہے اس تمام صلاحیتوں سے میں باخبر ہوں۔ میں پروردگار کہہ رہا ہوں جو تمہارے ظاہر و باطن سے پوری طرح باخبر ہوں۔ اس لیے ایک جگہ قرآن کریم نے یہ کہا
فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، حکم دیتے ہوئے کہا کہ تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ یہ فَاذْكُرُوا اس کو عربی زبان میں کہتے ہیں یہ امر کا صیغہ ہے، یہ وجوب پر دلالت کرنے کے لیے آتا ہے، یہ کسی چیز کو لازم کرنے کے لیے اور واجب کرنے کے لیے ضروری قرار دینے کے لیے آتا ہے۔ تب یہ حکم ہوا کہ تم مجھے یاد رکھو، یعنی تم میرا ذکر کرو۔ ذکر کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ آدمی فرائض کا اہتمام کرے۔ فرائض ذکر کا سب سے اہم اور پہلا اور مقدم فرض ہے کہ آدمی فرائض کا اہتمام کرے، واجبات کا اہتمام کرے، آدمی سنتوں کا اہتمام کرے، آدمی اسی طرح ترتیبوار مستحبات کا اہتمام کرے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک آدمی تسبیح لے کر کے ذکر تو کرتا ہے، ایک آدمی درود شریف پڑھتا ہے، ایک آدمی استغفار کرتا ہے، ایک آدمی اوراد و وظائف میں مصروف ہے، صبح سے شام تک سبحان اللہ کہتا ہے، الحمدللہ کہتا ہے، اللہ اکبر کہتا ہے، اور مختلف اوراد و وظائف میں اپنا وقت گزارتا ہے، لیکن وہ فرائض کا اہتمام نہیں کرتا، وہ نمازوں میں کوتاہی کرتا ہے، وہ اور دیگر فرائض میں کوتاہی کرتا ہے، وہ زکوٰۃ کی ادائیگی میں کوتاہی کرتا ہے، وہ روزے رکھنے میں کوتاہی سے کام لیتا ہے، اور حقوق اللہ اور حقوق العباد کے ادا کرنے میں وہ کوتاہی سے کام لیتا ہے۔ وہ کبھی ظاہری گناہ میں مبتلا ہے تو کبھی اس کے دل میں حسد ہے، کبھی اس کے دل میں کینہ ہے، کبھی اس کے دل میں دوسروں کے تعلق سے دشمنی ہے، دوسروں کے تعلق سے اس کے دل میں بدخواہی کے جذبات اس کے دل میں پل رہے ہیں، بڑھ رہے ہیں۔ اس طرح اس کے دل میں دنیا کی ناپاک محبت ہے۔ دنیا کی ایک محبت تو جائز محبت ہے، دنیا کی محبت، مال کی محبت کوئی غلط چیز نہیں، مال کی ایک محدود محبت وہ دنیا کے نظام کو باقی رکھنے کے لیے ضروری ہے، لیکن آدمی ناجائز طریقے پر مال کمائے اور اسے اسراف میں، فضول خرچیوں میں، گناہوں کے کاموں میں، یعنی تو جائز کاموں میں ہی ضرورت سے زیادہ پیسہ لگا دے۔ ضرورتیں پڑی ہوئی ہیں، خود اپنی ضرورت ہے، اپنے اہل و عیال کی ضرورت ہے، اپنے رشتہ داروں کی ضرورت ہے، اپنے محلے والوں کی ضرورت ہے، مدارس کی، مساجد کی ضرورت ہے، اور پورے شہر، پورے ملک اور پوری ملت کی ضرورتیں پڑی ہوئی ہیں۔ لیکن ایک انسان اس وجہ سے کہ اللہ نے اس کو اپنے فضل سے مال دیا ہے، وہ ان دینی خدمات میں اور ملت کی ضرورتوں میں خرچ کرنے کے بجائے اسے اسراف اور فضول خرچیوں میں اڑا دیتا ہے، تو وہ یہ نعمت کی ناقدری ہے اور نعمت کی ناشکری ہے۔ تو ذکر کا سب سے پہلا فرض یہ ہے کہ آدمی فرائض کا اہتمام کرے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی ذکر کرتا ہے تو وہ ذکر چھوڑ دے، اگر کوئی درود شریف پڑھتا ہے تو وہ درود شریف چھوڑ دے، اگر کوئی سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کا ذکر کرتا ہے تو اسے ترک کر دے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے اس کے ساتھ ساتھ فرائض پر زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے، وہ نمازوں کا اہتمام کرے، اگر زکوٰۃ فرض ہو تو اسے ادا کرنے کا اہتمام کرے، اگر روزے فرض ہوں تو اسے ادا کرنے کا اہتمام کرے، اور اگر اس پر حج فرض ہو تو وہ وقت نکال کر اپنے کاروبار میں سے اور پیسہ نکال کر کے جو ہے وہ حج کو جانے کی فکر کرے۔ وہ دیگر ضرورتوں کی وجہ سے کہ میری بیٹی کی شادی ہو جانے کے بعد میں حج کو جاؤں گا، میرے بچے پیروں پر کھڑے ہو جانے کے بعد میں حج کو جاؤں گا،
اور میرا گھر بن جانے کے بعد میں حج کو جانوں گا. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بیٹی کی شادی نہیں ہو پاتی, یہ دل دنیا سے چلا جاتا ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مکان بنانے سے پہلے, اس کے بچے پیر پر کھڑے ہونے سے پہلے, یہ آدمی باوجود ہے کہ اس پر حج فرض تھا, حج کیے بغیر وہ دنیا سے چلا جاتا ہے. اس لیے کہ جانا تو طے ہے, لیکن کب جانا ہے یہ پتا نہیں. تو ذکر کا سب سے پہلا فرض یہ ہے کہ آدمی فرائض کا اہتمام کرے, اور جن جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے, حرام کردہ چیزوں سے بچے. آدمی جھوٹ سے بچے, آدمی رشوت سے بچے, آدمی سود سے بچے, آدمی کا جو ہے وہ کم تولنے اور کم ناپنے سے آدمی بچے, آدمی اپنے چہرے کے گناہوں سے بچے. آدمی بعض لوگ داڑھی نہیں چھوڑتے تو ان کو چاہیے کہ وہ داڑھی چھوڑے, اور بعض لوگ جو ہے وہ ریشم کا لباس پہنتے ہیں, تو ریشم کا لباس مردوں کے لیے حرام ہے, تو یہ لباس کا گناہ ہے. بعض لوگ ٹخنے سے نیچے وہ اپنا پیجامہ لٹکائے پھرتے ہیں. حدیث پاک میں ہے, سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ پیجامے کا یا تہبند لنگی کا وہ حصہ جو ٹخنے سے نیچے لٹک رہا ہو, فرماتے ہیں کہ وہ حصہ جہنم میں جلے گا. تو یہ لباس کا گناہ ہے. اور اسی طرح کوئی آدمی آنکھوں کے گناہ میں ملوث ہے, ایسی ویسی چیزیں ٹی وی میں, ٹیلی ویژن میں, انٹرنیٹ پر, فونوں میں دیکھنے کا عادی ہو گیا ہے, تو یہ آنکھوں کا گناہ ہے. ایسی ویسی چیزیں سننے کا عادی ہو گیا ہے, یہ کانوں کا گناہ ہے. اور آدمی جو ہے وہ زبان سے ایسی ویسی چیزیں بولنے کا عادی ہو گیا ہے. آدمی غیبت کر رہا ہے, آدمی جھوٹ بول رہا ہے, آدمی دوسرے کی برائی کر رہا ہے, آدمی چغلی کر رہا ہے دوسرے کی, اور دوسرے کے خلاف منصوبے بنانے میں زبان کا استعمال کر رہا ہے, گالیاں دے رہا ہے آدمی, اور ناحق شہادت دے رہا ہے. اور آدمی کو ایک بات معلوم ہے کہ یہ صحیح ہے اور سچ ہے, ایک آدمی جانتے جان بوجھ کر غلط بات زبان سے نکال رہا ہے, زبان سے دوسرے کو تکلیف دے رہا ہے, یہ زبان کا گناہ ہے. اور یہ ہاتھ ناجائز کسی پر اٹھتا ہے تو یہ ہاتھ کا گناہ ہے. ناجائز طور پر کسی اجنبی عورت کی طرف بڑھتا ہے, یہ ہاتھ کا گناہ ہے. ناجائز طور پر یہ آنکھ کسی کو دیکھتی ہے تو یہ آنکھ کا زنا ہے. اور کوئی ایسی ناجائز چیزیں آدمی سنتا ہے, یہ کانوں کا زنا ہے. ایسی ویسی چیزیں دماغ سے سوچتا ہے تو یہ دماغ کا زنا ہے. زبان سے اجنبی عورتوں کو بلا ضرورت شدیدہ گفتگو کرتا ہے, تب کہ اس کے بغیر بھی اس کا کام چل سکتا ہے, تو یہ زبان کا زنا ہے. اور دل اس کی خواہش کرتا ہے اور اس قسم کے خیالات کو دل میں پکاتا ہے, تو یہ دل کا زنا ہے. شرمگاہ کا زنا تو سب جانتے ہیں. اور یہ پیروں کو آدمی اس قسم کے گناہوں کے لیے استعمال کرتا ہے تو پیروں کا زنا ہے. تو یہ تو فرائض کا اہتمام, واجبات کا اہتمام, یہ ذکر کا سب سے اعلیٰ اور پہلا اور مقدم فرض ہے. اور پھر ذکر کا دوسرا فرض یہ ہے, اسی کو مثبت منفی کہہ لیجئے, پازیٹیو اور نیگیٹو کہہ لیجئے. بعض لوگ خاص طور سے عوام عبادتوں میں خوب دلچسپی لیتے ہیں کہ وہ عبادت کریں گے, نماز بھی پڑھیں گے, ذکر بھی کریں گے, تلاوت بھی کریں گے, درود شریف بھی کریں گے, استغفار بھی کریں گے, لیکن سود سے نہیں بچتے. وہ لوگ رشوت سے نہیں بچتے, وہ داڑھی کٹانے کو گناہ ہی نہیں سمجھتے, وہ لوگ جو ہے ٹخنے سے نیچے پیجامہ اور لنگی پہننے کو وہ گناہ ہی نہیں سمجھتے, حرام کاموں سے بچنے کو لوگ ضروری ہی نہیں سمجھتے. حالانکہ یہ بھی ضروری ہے, وہ بھی ضروری ہے. ذکر کا ایک فرد مثبت ہے, ذکر کا ایک فرد منفی ہے. اسی کو قرآن کریم نے کہا, فَاذْكُرُونِي, تم مجھے یاد رکھو. یاد رکھو یعنی تم میرے احکامات کو یاد رکھو. کس موقع کا کیا حکم ہے اسے یاد رکھو, نفع نقصان نہ دیکھو. کبھی ایسا موقع آ سکتا ہے, ایک جھوٹ بولنے سے 1-2 ہزار روپے زیادہ آ سکتے ہیں, لیکن وہاں اللہ کو یاد رکھو. قرآن کریم نے ایک عجیب بات کہی ایک جگہ. قرآن کریم نے کہا, جانتے ہو کہ عقل مند کون ہے؟ ان فی خلق السماوات والارض لآیات لأولی الالباب. عقل مندوں کی تعریف خود قرآن کریم نے کی اور کہا, الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض. قرآن کریم نے کہا, سنو,
کہیں تم غلط فہمی میں نہ رہو، کہیں تم اندھیرے میں نہ رہو، سن لو، 2 2 4 کی طرح مسئلہ بالکل واضح ہے، صاف ہے۔ عقل مند لوگ وہ ہیں جو یذکرون اللہ قیاما، جو اللہ تعالیٰ کو کھڑے ہوئے یاد کرتے ہیں، کھڑے ہو کر کے یاد کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کو یذکرون اللہ قیاما وقعودا، بیٹھے ہوئے ہونے کی حالت میں یاد کرتے ہیں، والا جنوبہم، لیٹے ہوئے ہونے کی حالت میں یاد کرتے ہیں۔ بعض مفسرین نے اس کی تفسیر یوں کی ہے کہ اگر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی طاقت ہے تو کھڑے ہو کر نماز ادا کرتے ہیں، اگر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی ان کو طاقت نہیں ہے تو بیٹھ کر نماز ادا کرتے ہیں، نماز چھوڑتے نہیں۔ اور کہتے ہیں کہ اگر بیٹھ کر بھی نماز پڑھنے کی طاقت نہیں تو کہتے ہیں کہ وہ لیٹے لیٹے نماز پڑھ لیتے ہیں۔ اس کی آگے مفسر جو ہے فقہا کا ایک قول یہ ہے، اگر لیٹے لیٹے نماز نہیں پڑھ سکتا، کہتے ہیں اشارے سے نماز پڑھو۔ یہاں تو اتنی نماز کی اہمیت ہے کہ اگر اشارے سے بھی نماز پڑھ سکتا ہے تو اس کو نماز قضا نہیں کرنی چاہیے۔ بعض مفسرین کی یہ رائے ہے۔ بعض مفسرین نے یہ کہا یذکرون اللہ قیاما، وہ کھڑے ہوئے ہونے کی حالت میں اللہ کو یاد کرتے ہیں کا مطلب یہ ہے کہ وہ کاروبار میں جب ہوتے ہیں، دکان پر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ ملازمت میں ہیں، کمپنیوں میں ہیں، تو وہاں جھوٹ نہیں بولتے، وہاں کسی کو دھوکہ نہیں دیتے، عیسیٰ کی ٹوپی موسیٰ کو، موسیٰ کی ٹوپی عیسیٰ کو نہیں، وہاں میں ان کو اللہ یاد رہتا ہے۔ جھوٹ بولنے سے 1 لاکھ روپے زیادہ آ سکتے ہیں، دھوکہ دینے سے 420 سے پیسہ کمایا جا سکتا ہے، لیکن نہیں کماتے۔ اللہ ان کو وہاں بھی یاد ہے۔ اذان ہو جاتی ہے تو کاروبار چھوڑ کر کے، دکان کے شٹر ڈال کر کے وہ اللہ کی طرف لپکتے ہیں۔ ان کو یاد ہے کہ اللہ رزاق ہے، اللہ ہی ہمارا خالق ہے، اللہ ہی ہمارا مالک ہے، اللہ ہی رزاق حقیقی ہے، اسے فراموش نہیں کرتے۔ وہ اللہ کو یاد رکھتے ہیں کاروبار کی حالت میں بھی، ملازمت کی حالت میں بھی، دکان میں بیٹھے ہوئے ہونے کی حالت میں بھی۔ کوئی دنیا کی طاقت اسے اللہ کو نہیں بھلا سکتی۔ یہ الذین یذکرون اللہ قیاما کی ایک تفسیر یہ ہے۔ دوسری تفسیر کہتے ہیں الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا، بیٹھے ہوئے ہونے کی حالت کا مطلب یہ ہے کہ دکان بند کر کے گھر آ جاتے ہیں اور جب کاروبار کی حالت میں ہی وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، نماز نہیں چھوڑتے، حلال و حرام کو یاد رکھتے ہیں۔ ایک آدمی ہے ذکر کرتا ہے، درود شریف پڑھتا ہے، استغفار کرتا ہے، لیکن جائز و ناجائز کا لحاظ نہیں کرتا، حلال و حرام کی پرواہ نہیں کرتا، ہر چاہمد دھر گھسیٹ کا معاملہ ہے، بے دردے کا معاملہ ہے، جو آ جائے ٹھیک ہے، حلال بھی ٹھیک ہے، حرام بھی ٹھیک ہے، جائز بھی ٹھیک ہے، ناجائز بھی ٹھیک ہے، سب ان کے لیے ٹھیک ہے، ان کے لیے کوئی تفریق نہیں ہے۔ تو قرآن و حدیث کہتا ہوا حقیقی اللہ کا ذاکر نہیں ہے، چاہے ہمیشہ 24 گھنٹے اس کے ہاتھ میں تسبیح رہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ تسبیح چھوڑ دے، ذکر چھوڑ دے، ذکر کرتا رہے، ذکر کرتا رہے، لیکن جن ناجائز قوموں میں وہ مبتلا ہے اس کو چھوڑے گا تو اس ذکر کا پورا نفع اسے ملے گا۔ اس کی مثال تو ایسی ہو جائے گی جیسے ایک آدمی دوا بھی کھاتا ہے، ایک آدمی زہر بھی کھاتا ہے، ایک آدمی دوا بھی کھاتا ہے، ایک آدمی زہر بھی کھاتا ہے، ایک آدمی بریانی بھی کھاتا ہے، ایک آدمی زہر بھی کھاتا ہے، ایک آدمی بادام بھی کھاتا ہے، سیب بھی کھاتا ہے، موسمبی بھی کھاتا ہے، انار کا بھی استعمال کرتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ تھوڑا تھوڑا زہر بھی کھاتا ہے، تو وہ زہر ان چیزوں کے اثرات کو مٹی میں ملا دیتا ہے۔ اسی طرح ایک آدمی ناجائز قوموں میں ملوث ہے تو یہ ذکر کے نماز کا اسے پورا نفع نہیں ہوتا، ذکر کا نفع ختم ہو جاتا ہے، نماز کے انوارات ختم ہو جاتے ہیں۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک برتن ہے، ایک لوٹا ہے، اس میں آپ پانی ڈالتے چلے جائیے، یعنی تو دودھ ڈالتے چلے جائیے، نیچے سے سوراخ ہے، نیچے سے سوراخ ہے جس کی وجہ سے پانی اوپر سے ڈالا جا رہا ہے، نیچے سے نکل رہا ہے، اوپر سے پانی ڈال رہا ہے، نیچے سے پانی نکل رہا ہے، تو جب دیکھا وہ خالی ہی ملے گا اس کو، اس لیے کہ نیچے سوراخ ہے، پہلے سوراخ کو بند کرو۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ہم لوگ کار میں جاتے ہیں تو ایئر کنڈیشن ہوتا ہے، اے سی ہوتا ہے، اے سی اس وقت اپنا پورا اثر دکھائے گا جب چاروں کھڑکیاں کار کی بند ہوں گی، ایک کھڑکی بھی اگر کھلی رہے گی تو یہ اے سی اپنا پورا اثر نہیں دکھائے گا، کار پوری طرح ٹھنڈی نہیں ہوگی۔
اسی طرح جب تک یہ دروازے بند نہیں کریں گے، آنکھ کا دروازہ بند کر لو، کان کا دروازہ بند کر لو، زبان کے گناہوں سے زبان پر پابندی لگاؤ، ہاتھوں کے گناہوں سے ہاتھوں کو روک لو، شرمگاہ کے گناہوں سے، دل و دماغ کے گناہوں کے دروازوں کو بند کرو، پیروں سے جو گناہ ہو سکتے ہیں سوچ سوچ کر کے ان گناہوں سے رکو۔ جب یہ تمام دروازے بند کر دو گے تو پھر یہ سی اپنا پورا اثر دکھائے گا، اسی طرح ذکر اپنا پورا اثر دکھائے گا۔ تو قرآن کریم نے کہا الذین یذکرون اللہ قیاما، کہتے ہیں کہ کاروبار کی حالت میں بھی وہ اللہ کو نہیں بھولتے، اسی طرح وہ جب کاروبار سے فارغ ہو کر کے گھر تشریف لاتے ہیں وہاں بھی وہ اللہ کو نہیں بھولتے، گھر میں بھی اللہ کو نہیں بھولتے، اور خوشی کی حالت میں بھی اللہ کو نہیں بھولتے، اور فارغ اوقات میں بھی وہ اللہ کو نہیں بھولتے کہ مستی سوج رہی ہو، ناجائز کاموں میں ملوث ہو، گھر میں بھی نہیں، شادی بیاہ میں بھی نہیں، نکاح کے موقع پر بھی نہیں، کاروبار کے اوقات میں بھی نہیں، بیوی کے ساتھ بھی نہیں، بڑوں کے ساتھ بھی نہیں، اپنے غلاموں کے نوکروں کے ساتھ بھی نہیں، اپنے چھوٹوں کے ساتھ بھی نہیں، جس کے ساتھ جو برتاؤ کرنے کا حکم ہے وہ وہی برتاؤ کرتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ اجنبیوں سے ہنس ہنس کے مل رہا ہے، گھر میں آیا تو بچے پر غصہ، کبھی بیوی پر غصہ، بیوی پر ہاتھ اٹھا دیا، بیوی پر ظلم، جیسے بعض لوگ اجنبیوں سے بڑے ہنس ہنس کر ملتے ہیں۔ چھوٹا معمولی گاہک آ گیا، دکان پر معمولی کسٹمر آ گیا تو اس کی بھی بڑی عزت افزائی کی جاتی ہے، اس کی بھی بڑی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے، بڑی عزت سے ہنس ہنس کر مسکرا کر باتیں کی جاتی ہیں، باقاعدہ یہ فن سکھایا بھی جاتا ہے آج کل کیسے ہنس کر بات کرنا ہے۔ گھر میں آیا تو بس بیوی پر برس رہا ہے، کبھی بچوں کے حقوق پامال ہو رہے ہیں اور کبھی جو اپنے ماں باپ کے حقوق کو پامال کر رہا ہے۔ یہ ایسے نہیں ہوتے، 24 گھنٹے ان کو اللہ یاد ہے۔ اس کو قرآن کریم نے کہا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا ولا جنوبہم، اور جب وہ سونے جاتے ہیں تو سونے کی حالت میں بھی اللہ کو نہیں بھولتے، اور ان کو یاد ہے کہ سونا ہے پھر مجھے اٹھنا ہے۔ ایسا نہیں کہ ایسا سو گئے ان کو پتہ ہی نہیں کہ نماز کا کب وقت ہونا ہے، نماز کا کیا وقت ہے، نماز کا وقت کب شروع ہو رہا ہے، نماز کا وقت کب ختم ہو رہا ہے، ان کو کچھ خبر نہیں ہے، نہ سفر میں نہ حضر میں۔ نماز کو بھلا کر کے لوگ زندگی گزارتے ہیں، نماز کو بھلا کر کے لوگ سفر کرتے ہیں۔ کار اپنی سواری ہے، مسجد گزر رہی ہے، 10-15 منٹ 20 منٹ آدھے گھنٹے کا فرق ہے، کار پارکنگ کرے گا تو نماز مل سکتی ہے۔ کون پارکنگ کرے گا، کون ٹھہرائے گا کار، کون اترے گا، کون وضو کرے گا، ہمارا آدھا گھنٹہ ویسٹ ہو جائے گا۔ اگر ایسا سوچ کر کے آدمی آگے بڑھ گیا، خدا نہ خواستہ کسی حادثے میں اگر اس کی موت ہو گئی تو بے نمازی کی موت ہوئی، لوگ خیال ہی نہیں کرتے۔ اس کو قرآن کریم نے کہا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد رکھو۔ مجھے یاد رکھنے کا مطلب میرے احکامات کو یاد رکھو، کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے، اور پوری زندگی کے تمام شعبوں کو یہ حاوی ہے۔ ایسا نہیں کہ ایک آدمی جو ہے وہ اس کی مثال ذکر بھی کر رہا ہے، اللہ کے احکامات کو بھی پامال کر رہا ہے۔ جیسے ایک آدمی اپنے بیوی کا ذکر کر رہا ہے، اپنے بیوی کے نام کا ذکر کر رہا ہے، لیکن نہ اس کے گھر کا خیال کرتا ہے، نہ اس کے مکان کا، نہ اس کے کپڑوں کا، نہ اس کے کھانے کا، نہ اس کے دوا کا، نہ اس کے جو ہے اور کسی ضرورتوں کا خیال کرتا ہے، تو کیا دنیا اسے کہے گی کہ یہ بیوی کا بڑا خیال کرتا ہے؟ یہ آدمی زندگی بھر بیوی کا نام ہی نہیں لیتا، لیکن اس کے گھر کا بھی وہ اچھا انتظام کیا ہوا ہے، اس کے حقوق بھی ادا کرتا ہے، اس کے کھانے کا، کپڑوں کا، اس کی دوا کا، اس کی ہر ضرورت کا وہ خیال رکھتا ہے، اس کے حقوق میں کوتاہی نہیں کرتا، بچوں کے حقوق میں کوتاہی نہیں کرتا، ماں باپ کے حقوق میں کوتاہی نہیں کرتا، پڑوسیوں کے حقوق میں کوتاہی نہیں کرتا، تو سمجھا جائے گا کہ یہ بیوی کا بڑا خیال رکھتا ہے۔ اس کو قرآن کریم نے کہا فَاذْكُرُونِي، تم مجھے یاد رکھو، اذکرکم، میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ اللہ کے احکامات کو بجا لانے میں دشواریاں پیش آتی ہیں، اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بظاہر نقصان معلوم ہوتا ہے، سچ بولوں گا تو کپڑا نہیں بگے گا، سچ بولوں گا تو مجھے نفع کم ہوگا، سچ بولوں گا تو جو ہے یہ ہو جائے گا، اور اگر یہ معاملہ نہیں کروں گا تو میرا مال گھٹ جائے گا۔ اس طرح اگر زکوٰۃ دوں گا تو بظاہر ایسا معلوم ہوگا کہ مال کم ہو رہا ہے، حج کو جائے گا تو بظاہر ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ میرا پیسہ گھٹے گا۔
بظاہر نقصان معلوم ہو سکتا ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی حق کا ساتھ دینے کے لیے کھڑا ہو گیا تو مخالفتیں اسے مول لینی پڑتی ہیں، کبھی باہر سے مخالفت ہے، دشمن کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کے اندر سے تانے برداشت کرنا پڑتا ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے نا روزانہ روزمرہ کی زندگی، ایک آدمی سنت کے مطابق نکاح کرنا چاہتا ہے، کبھی باپ مخالفت کرتا ہے، کبھی ماں مخالفت کرتی ہے، کبھی اس کے رشتہ دار مخالفت کرتے ہیں، کبھی اس کی بیوی مخالفت کرتی ہے. ارے ہمارا بچہ جو ہے وہ مولوی بن گیا، ہمارا بچہ جو ہے سنت کے مطابق شادی کرے گا، ہمارا بچہ فقیر ہے، ہمارا بچہ یتیم ہے، ہمارے بچے کی شادی اب مسجد میں ہوگی، ہمارے بچے کی شادی اب شادی محل میں نہیں ہوگی. کروڑوں روپے لوگ جو وہ شادیوں میں برباد کر رہے ہیں، اور امت کو ملت کو اس وقت پیسوں کی ضرورت ہے، اور کتنے ایسے ضرورت مند ہیں جن کی ضرورتیں اٹکی ہوئی ہیں اور لوگ اسراف و فضول خرچی میں ملوث ہیں. تو فذکرونی 24 گھنٹے اسے جو ہے وہ یاد ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک بچہ داڑھی چھوڑنا چاہتا ہے، باپ مخالفت کر رہا ہے، ماں مخالفت کر رہی ہے، بہن مخالفت کر رہی ہے، رشتہ دار مخالفت کر رہے ہیں. ایک آدمی سنت کے مطابق لباس پہننا چاہتا ہے لیکن اس کا باپ مخالفت کر رہا ہے، اس کی ماں مخالفت کر رہی ہے، اس کے رشتہ دار مخالفت کر رہے ہیں، اس کے دوست احباب مخالفت کر رہے ہیں، پوری سوسائٹی، پورا معاشرہ اس کی مخالفت کر رہا ہے. اس کو ایک جو ہے دقیانوس ہے، یہ تو 1400 سال پہلے پیدا ہونا چاہیے تھا، یہ تو رجعت پسند ہے، یہ تو قدامت پسند ہے، یہ بیکورڈ ہے، ان کا کیا اس معاشرے سے کمپیوٹر ٹیکنالوجی کا دور ہے. کہتے ہیں اس کو قرآن کریم نے کہا تم اس کی پرواہ نہ کرو، فذکرونی، تم مجھے میرے احکامات پر عمل کرنے کی کوشش کرو. دنیا میں اس قسم کی دشمنیاں مول لینی پڑتی ہیں، مخالفتوں کی پرواہ کیے بغیر، ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ کیے بغیر ہمارے احکامات پر جمنے کی کوشش کرو. ہم تمہیں تنہا نہیں چھوڑیں گے. اذکرکم، ہم ہمارے ساتھ نصرت کا معاملہ کریں گے، ہماری خصوصی مدد کو نازل کریں گے. اذکرکم، ہم تمہیں یاد رکھیں گے. تم ہاتھ بڑھا کر تو دیکھو دوستی کا، ہم کیسے یاد رکھتے ہیں تمہیں. اذکرکم، ہم یاد رکھیں گے، یہ وعدہ ہے. اور اللہ وعدے کے خلاف نہیں کرتے ہیں، اللہ وعدے کے خلاف نہیں کرتے. اس لیے فرمایا ادھر سے بندہ جتنا اللہ کو یاد کرتا ہے، جتنا اللہ کو بندہ یاد کرتا ہے، ادھر سے بھی اتنا ہی ویسے ہی معاملہ ہوتا ہے. ادھر سے جیسا معاملہ ہوتا ہے ادھر سے بھی ویسے ہی معاملہ ہوتا ہے. جب ادھر سے آدمی اللہ کو بھلا دیتا ہے ادھر سے بھی ویسی غفلت کا معاملہ ہوتا ہے. فذکرونی اذکرکم. اور جب بندہ ذکر کرتا ہے اللہ کا، یہ تو ایک کام تشریح تھی جو میں نے قرآن کریم کی آیات کے پیش نظر کی. اور یہ ایک ذکر وہ ہے جسے ہم ذکر کہتے ہیں، ہماری اصطلاح میں عرف میں جسے ذکر کہا جاتا ہے. لا الہ الا اللہ کا ذکر ہے، ایک ذکر سبحان اللہ کا ہے، یہ ایک ذکر الحمدللہ کا. یہ ایک طبقہ ہوا ہے جو یہ کہتا ہے اس وقت کہ بھائی ذکر کی کیا ضرورت ہے، بھائی مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، مسلمانوں کو پیٹا جا رہا ہے، بھائی حکومت بنانے کی فکر کرو. تم نماز کی بات کرتے ہو، تم ذکر کی بات کرتے ہو، تم تلاوت کی بات کرتے ہو، تم درود شریف کی بات کرتے ہو، تم استغفار کی بات کرتے ہو، تم تسبیح کی بات کرتے ہو، تم نماز کی بات کرتے ہو، تم تہجد کی، اشراق کی، چاش کے اوابین کی بات کرتے ہو، تم قرآن پاک کی تلاوت کی بات کرتے ہو، تم مدرسوں کی اور مسجدوں کی بات کرتے ہو، تم کتاب و سنت کی بات کرتے ہو. مسلمان ڈوب رہے، حکومتیں بدل رہی ہیں، گئے مسلمان مارے گئے. یہ قسم کا طبقہ یہ کافرانہ سوچ ہے، یہودیوں کی سوچ ہے، یہ عیسائیت کی ذہنیت ہے، یہ عیسائیوں کے سوچنے کا انداز ہے، یہ مسلمانوں کے سوچنے کا انداز نہیں ہے. مسلمانوں کی کامیابی اللہ نے تلاوت میں رکھی ہے، ذکر میں رکھی ہے، دعا میں رکھی ہے، درود شریف میں رکھی ہے، استغفار. میں یہ نہیں کہتا کہ تم تدبیر نہ کرو، تدبیر کرو، ملت کے لیے کیا کر سکتے ہو کرو، اتحاد کرو، اتفاق کرو، اور شریعت کے حدود میں رہ کر سمجھوتا کر سکتے ہو تو سمجھوتا کرو. غیر مسلم کو اپنے ساتھ لے کر کے ملت کی کوئی تنظیم کر سکتے ہو کرو، میں اس کو مخالفت نہیں کرتا. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کے ساتھ ساتھ آدمی کو ان چیزوں کا بھی پورا لحاظ، پورا پاس و لحاظ، پورا اہتمام کرنی چاہیے. فذکرونی اذکرکم، وہ بھی ایک شعبہ ہے
کہ آدمی اتحاد و اتفاق کرے، ایک پلیٹ فارم پر اپنی قوت کو جمع کرے اور ان کے اندر سیاسی شعور کو بیدار کرے، سیاسی شعور کو بیدار کرے، اور اسلام پر اور کتاب و سنت پر، مدارس پر، مساجد پر جو آنچ آ چکی ہے یا آنے والی ہے ان سے مسلمانوں کو آگاہ کرے۔ وہ ایک الگ ٹاپک ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ذکر کی بے وقتی دلوں میں پیدا کی جائے اور اس سے لاپرواہی برتی جائے اور ایسا ذہن پیدا کیا جائے کہ یہ کوئی چیز نہیں ہے۔ دعا میں لگ کر کے اسباب سے لاپرواہی اختیار کرنا یہ انبیاء کا طریقہ نہیں ہے، اور اسباب ہی کو خدا سمجھ لینا، اسباب ہی کو مؤثر بذات سمجھ لینا، یہ بھی انبیاء کا طریقہ نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے منہ موڑنا ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت سے بے خبر ہونا ہے۔ اس کو قرآن کریم نے کہا فَاذْكُرُونِی، تم مجھے یاد کرو، اذکرکم، میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ یہ وعدہ ہے اللہ کا، اللہ وعدے کے خلاف نہیں فرماتے، اللہ وعدے کے خلاف نہیں فرماتے۔ ایک حدیث پڑھ کر کے قرآن کریم کی ایک آیت اور میں نے پڑھی تھی، هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم وللہ جنود السماوات والارض وکان اللہ علیما حکیما۔ دیکھو دین کے، جیسا کہ میں نے کہا، ذکر کا سب سے بڑا فرق تو فرائض ہیں، فرائض کا اہتمام، واجبات کا اہتمام۔ فرائض و واجبات کو چھوڑ کر کے جو صرف ذکر میں لگتے ہیں وہ بھی جو ہے بے اعتدالی کا شکار ہیں وہ۔ لیکن ان تمام عبادتوں میں اور دین کے تمام شعبوں کو جو پانی پہنچے گا، جڑوں کو جب پانی نہیں پہنچتا تو جڑ سوکھ جاتی ہے، جڑوں کو جو پانی پہنچے گا وہ ذکر کے راستے سے پہنچے گا۔ ذکر سے روح کی کمزوری دور ہوتی ہے، اور ذکر سے، ذکر بات کی ایک حیثیت تو دوا کی ہے۔ جیسے کہ آدمی بیمار ہے، اسی لیے تو گھر سے اٹھ کر نماز کو نہیں آ سکتا۔ حدیث پاک میں فرمایا کہ یہ ذکر دوا ہے۔ آدمی ذکر کرتا ہے تو ایسا جیسے ایک انجیکشن روزانہ لے رہا ہے، ایک کیپسول روزانہ کھا رہا ہے، صبح کو ایک، شام کو ایک کیپسول کھا رہا ہے آدمی، اور اس کی وہ بیماری اندر سے ختم ہو رہی ہے، اس کو شفا حاصل ہو رہی ہے۔ اس کو قرآن کریم نے کہا کہ یہ وہ ذات ہے جو ایمان والوں کے دلوں میں سکینہ اتارتی ہے۔ اور سکینہ کیسے اترتا ہے؟ حدیث پاک میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب یہ قوم لا یقعد قوم یذکرون اللہ، جب کوئی قوم ذکر کرنے کے لیے بیٹھتی ہے، ذکر میں نماز بھی آ گئی، ذکر میں تلاوت بھی آ گئی، ذکر میں درود شریف بھی آ گیا، ذکر میں استغفار بھی آ گیا، سبحان اللہ بھی آ گیا، الحمدللہ بھی آ گیا، اللہ اکبر بھی آ گیا، اس میں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم بھی آ گیا، بے شمار اذکار ہے، سبحان اللہ و بحمدہ آ گیا۔ الگ الگ کے الگ الگ اثرات ہیں، درود شریف کے الگ اثرات ہیں، تلاوت کے الگ اثرات ہیں، استغفار کے الگ اثرات ہیں، پھر انشاءاللہ الگ الگ ذکر کے الگ الگ فوائد بھی میں انشاءاللہ ذکر کروں گا۔ کہتے ہیں کہ جب یہ قوم بیٹھ کر کے اللہ کا ذکر کرتی ہے تو کہتے ہیں الا حفتہم الملائکہ، تو ملائکہ ان کو گھیر لیتے ہیں۔ یہ رواج اب کم ہوتے جا رہا ہے، لوگ نماز تو پڑھ لیتے ہیں لیکن ذکر نہیں کرتے ہیں۔ اس کی وجہ سے نمازیں ویسی نمازیں نہیں ہو پاتی، جاندار نمازیں نہیں ہوتی، سرسری نمازیں ہیں جس کی وجہ سے زندگی میں انقلاب نہیں آتا۔ یہ آدمی 40 سال سے نماز پڑھ رہا ہے اور 40 سال پہلے جہاں تھا 40 سال کے بعد بھی وہی ہے، کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ نماز کی وجہ سے اس کے اندر کوئی فرق نہیں آیا۔ جیسے جس درجے کا ایمان 40 سال پہلے تھا، جو سوچ 40 سال پہلے تھی وہی سوچ ہے، اسی درجے کا ایمان اب بھی ہے 40 سال کے بعد بھی۔ کہتے ہیں کہ لا یقعد قوم یذکرون اللہ الا حفتہم الملائکہ، ملائکہ اسے گھیر لیتے ہیں چاروں طرف سے۔ جب ملائکہ گھیر لیتے ہیں تو گویا ملائکہ کی مجلس میں وہ بیٹھا ہوا ہے، یعنی تو اس کی مجلس میں ملائکہ آ گئے ہیں۔
جب اس کے مجلس میں ملائکہ آ گئے یا یہ ملائکہ کی مجلس میں چلا گیا تو کیا ان کے اثرات منتقل نہیں ہوں گے؟ کیا ان کی صحبت اور ان کے ساتھ بیٹھنے کی وجہ سے ان نورانی صحبتوں کے اثرات تمہارے اندر منتقل نہیں ہوں گے؟ ہوں گے۔ اس کے بعد فرمایا وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت انہیں گھیر لیتی ہے۔ تو اگر کسی کو اللہ کی رحمت گھیر لے، اللہ کی کوئی پناہ میں آ جائے، تو کیا اس کے دل میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی؟ اسی کو قرآن کریم نے ایک جگہ کہا هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ۔ جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر رحمت نازل فرماتے ہیں، اور ملائکہ دعا کرتے ہیں اللہ اس بندے پر تیری رحمت نازل فرمائیے، ہم تو تجھے دیکھ کر تیرا ذکر کر رہے ہیں، تجھے دیکھ کر عبادت کر رہے ہیں، ہمارا کوئی گھر نہیں، ہمارا کوئی دکان نہیں، ہمارا کوئی باپ نہیں، ہماری کوئی ماں نہیں، ہمارا کوئی بچہ نہیں، ہماری کوئی اولاد نہیں، ہماری کوئی ضرورتیں نہیں، اور تجھے دیکھ رہے ہیں تو ہمارا ذکر نہ کرنے کا تو کوئی مطلب نہیں ہے۔ لیکن یہ لوگ، ان کے ماں بھی ہے، ان کا باپ بھی ہے، ان کے بچے بھی ہیں، ان کے کاروبار بھی ہیں، مصروفیات ہیں، ان کی بیماریاں ہیں، ان کے ساتھ پریشانیاں لگے ہوئے ہیں، دشمنیاں لگے ہوئے ہیں، ان کی اولاد ہے، ان کے رشتہ دار ہیں، بھائی ہیں، بہن ہے، پڑوسی ہے، محلہ ہے، پورا شہر ہے، پوری ملت ہے، اس کے باوجود تجھے یاد کرتے ہیں تو وہ دعا کرتے ہیں اللہ تیری رحمت ان پر نازل فرما۔ هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ۔ کہتے ہیں کہ ذکر میں جو ہے وہ یہ اثر ہے کہ آدمی جہالت سے نکل کر آدمی کے اندر استعداد پیدا ہوتی ہے کہ وہ علم کی طرف آئے، اور اس کے اندر ایک جستجو پیدا ہوتی ہے، اور جب آدمی ذکر کرتا ہے تو وہ ذکر ذاکر کو مذکور تک پہنچاتا ہے۔ ابھی تو ہم اللہ دماغ سے سوچ رہے ہیں اللہ ہے، لیکن دلوں نے محسوس نہیں کیا، اس لیے اللہ کے احکامات پر جمنا مشکل ہو رہا ہے۔ آدمی سوچ رہا ہے ابھی کہ ابھی اللہ کے احکامات پر عمل کروں یا نہ کروں، نفع نقصان کے بحثوں میں الجھا ہوا ہے، مخالفتوں کا ڈر ہے، ملامت کرنے والوں کی پرواہ ہے۔ کہتے ہیں کہ هُوَ الَّذِي وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ حَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ۔ جب آدمی ذکر کرتا ہے تو اس پر سکینہ نازل ہوتا ہے۔ سکینہ کیا چیز ہے؟ کہتے ہیں کہ سکینہ کے بارے میں علامہ آلوسی بغدادی، عالم اسلام کے مشہور اور معتبر ترین مفسر، اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ وہ یہ ایک نور ہے، جب آدمی ذکر کرتا ہے تو دل میں اتر جاتا ہے، اور جب دل میں اتر جاتا ہے تو اس کی علامت یہ ہوتی ہے کہ 24 گھنٹے اس کا دل اللہ کی طرف متوجہ رہتا ہے۔ وہ مخلوق کی جو مخالفتوں کی پرواہ نہیں کرتا، اسے ان کو راضی رکھنے کی وہ پرواہ نہیں کرتا، وہ تو جو ہے وہ اللہ کو راضی رکھنے کی پرواہ کرتا ہے۔ وہ یہ پوچھتا ہے کہ کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے، اس کو تو بس اس کی پڑی ہے۔ اس کو کہتے ہیں کہ وہ نور جب دل میں اپنی جگہ بنا لیتا ہے تو آدمی کی توجہ ہمیشہ اللہ کی طرف رہتی ہے، اور آدمی بے چینی سے چھٹکارا پا جاتا ہے۔ تیسری بات یہ لکھتے ہیں، سکینہ کی حدیث میں آیا کہ اس میں سکینہ نازل ہوگا، تو سکینہ نازل ہونے کی یہ 3 علامتیں۔ آدمی بے چین ہوتا ہے نا، یہ گناہ کیا، ہر گناہ بے چینی پیدا کرتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ بہت بے چینی ہے، بہت پریشانی ہے، حضرت کبھی وہ نہ ستا رہا ہے، کوئی بچہ ستا رہے ہیں، گناہ کرو گے اور پھر بھی سکون کی تلاش ہے، تو بے چینی بھی تمہیں نہیں ہونا چاہیے، نافرمانی بھی کرو گے اور بے چینی بھی نہیں ہونا چاہیے تمہیں۔ بے چینی ہوگی یہ اور بڑھے گی، اور اللہ کا جتنا ذکر کرو گے، اللہ کا جتنا زیادہ ذکر کرو گے اطمینان بڑھے گا، اطمینان بڑھے گا، اور ادھر سے جتنا اللہ کو یاد کرو گے ادھر سے اللہ تمہاری طرف تمہاری طرف توجہ کریں گے۔ اسی کو کہا قرآن کریم نے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ۔ جب آدمی لا الہ الا اللہ کہتا ہے اس کا جواب باقاعدہ آتا ہے۔ دوسری مرتبہ ایک بزرگ نے کہا، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ جب آدمی ذکر کرتا ہے لا الہ الا اللہ کہتا ہے، جب آدمی لا الہ الا اللہ کہتا ہے اس کا جواب اسے ملتا ہے۔ کہ کیسے ملتا ہے؟ کہتے جب دوسری مرتبہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو پہلی مرتبہ جو اس نے لا الہ الا اللہ کہا یہ اس کا جواب ہے،
ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا حضرت نماز کی قبولیت کی کیا علامت ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جب آدمی ایک مرتبہ نماز پڑھ کر کے دوسری نماز کی توفیق ہوتی ہے تو سمجھ لو کہ وہ پہلی نماز بارگاہ خداوندی میں قبول ہو چکی ہے. اس لیے کہ کوئی آدمی کسی کو پسند نہیں آتا نا تو اسے دوبارہ اپنے گھر نہیں بلاتا. جو بندہ اللہ کو پسند آتا ہے اسی کو بار بار اپنے گھر بلاتے ہیں. ایک باندی کو ایک غلام خریدا کسی مالک نے. پہلے غلاموں کا باندیوں کا دور تھا. بازار لے گیا, نماز کا وقت ہوا تو وہ غلام نے کہا کہ مجھے نماز پڑھنا ہے. گیا اور اطمینان سے نماز پڑھتا رہا, اطمینان سے نماز پڑھتا رہا. ہم تو ایسی نماز پڑھتے ہیں دعا بھی نہیں کرتے, حالانکہ فرض نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ دعا کی قبولیت کے زیادہ امکان کب ہوتا ہے؟ تو حضور نے فرمایا فرض نمازوں کے بعد اور رات کے آخری حصے میں. لوگ پریشان بھی ہیں, دعا بھی نہیں کرتے, بے چین ہے, دعا بھی نہیں کرتے, ملازمت بھی نہیں, دعا بھی نہیں کرتے, بیمار بھی ہیں, دعا بھی نہیں کرنا چاہتے, بھاگ رہے اٹھ کر کے اور سنتیں تک نہیں پڑھتے. وہ بالکل اطمینان سے نماز پڑھتا رہا. جب بہت دیر ہو گئی تو باہر سے کسی نے جو وہ پکارا اور کہا, اس اونر نے, مالک نے کہا بھائی کتنی لمبی نماز پڑھ رہے ہو, باہر کیوں نہیں آتے؟ تو اس نے اندر سے جواب دیا جو تم کو اندر آنے نہیں دیتا ہوں, جو باہر جانے نہیں دے رہا ہے. اللہ اکبر. جسے خود یار نے چاہا اسی کو یاد یارا. ادھر سے جب فیضان ہوتا ہے تو ہی آدمی اللہ کا نام لے سکتا ہے. جب سے خصوصی مدد نازل نہیں ہوتی اللہ کی, یہ ایک مرتبہ بھی آدمی اللہ کہنا چاہے تو یہ ناممکن بات ہے. یہ اللہ کے یہ اتنا بڑا نام ہے. فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. تو آدمی جب ذکر کرے گا, جب سکینہ نازل ہوگا تو اس کا ایمان بڑھے گا, اور سکینہ اس وقت نازل ہوگا جب آدمی ذکر کرے گا اور جب آدمی اللہ کے احکامات کو پورا کرے گا. اسی لیے قرآن کریم نے ایک جگہ شروع ہی میں کہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہ قرآن مجید وہ کتاب ہے, اس میں جو احکامات بیان کیے ہیں اس پر عمل کر کے آج تک کوئی بے چین نہیں ہوا, اور قیامت تک اس قرآن کریم کے احکامات پر عمل کر کر کوئی بھی بے چین نہیں ہوگا, اور کوئی نقصان کبھی اٹھایا نہیں, کبھی نہیں اٹھائے گا. بھائی تمہاری ماں تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی, تمہیں اپنے ماں کی ہمدردی پر بڑا اعتماد ہے, خدا کی ہمدردی پر اعتماد نہیں. تمہیں اعتماد ہے کہ تمہارا پکاتی تمہارے کھانے میں زہر نہیں ملاتا, تمہیں بھروسہ ہے کہ تمہارا پکاتی تمہارا باورچی تمہارے کھانے میں زہر نہیں ملاتا, اور خدا کے احکامات پر شبہ کرتے ہو کہ اس پر عمل کروں گا تو کیسا چلے گا کام؟ ارے جھوٹ نہیں بولیں گے تو کاروبار کیسا ہوگا؟ سود نہیں لوں گا تو کاروبار کیسا چلے گا؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ. تو فرمایا کہ جب آدمی کے دل میں سکینہ نازل ہوتی ہے تو ایمان بڑھتا چلا جاتا ہے, اس کی کوئی حد نہیں ہے. موت تک موقع ہے, اس کی کوئی حد نہیں ہے. اور سکینہ اس وقت نازل ہوتا ہے جب آدمی ذکر کرتا ہے, اور جب آدمی گناہوں سے بچتا ہے, جب اللہ کے احکامات کو پورے اطمینان و شرع صدر کے ساتھ عمل کرتا ہے, اس کے عقائد بھی پاک ہوں, اس کے خیالات پاک ہوں, اور وہ ناجائز شہوتوں سے پاک ہو, اور اتنا شرع صدر ہو اسے اپنے دین پر کہ اپنے بچوں کو اسی ڈگر پر لگا کر جانا چاہتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ باپ تو دیندار ہے, باپ پر ختم دینداری, اس کا بچہ بے دین ہے, باپ کوئی سے شرع صدر نہیں ہے, اس لیے وہ دین پر لگا کر نہیں جانا چاہتا, علماء کی صحبتوں میں نہیں لانا چاہتا, دین کے کاموں میں نہیں لگانا چاہتا, بزرگوں کی محفلوں میں لانا نہیں چاہتا. باپ نماز پڑھتا, بچہ نماز نہیں پڑھتا, باپ نماز پڑھتا, بیٹی نماز نہیں پڑھتی. اس کا مطلب یہ ہے کہ دین اس کے دل کی گہرائیوں میں بھی نہیں اترا ہے.